محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. تو ابو حنیفہ کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ امام شافعی کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ امام احمد بن حنبل کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ یقیناً جس صف میں امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں اور جس صف میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کھڑے ہوں گے، اسی صف میں اہل حدیث کھڑے ہوں گے، کیونکہ اہل حدیث بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ صرف اللہ و رسول کی اتباع کرتا ہے. اور اسی طرح یہ چار اماموں نے بھی اللہ و رسول کی اتباع کی ہے. جو حکم تم ان کے لیے لگاؤ گے وہی حکم تم ہم اہل حدیث کے لیے لگاؤ. ایک آیت بتاؤ ہمیں، ایک حدیث دکھاؤ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ چار اماموں سے کسی کی امام کی تقلید کرنا فرض ہے. 400 سال ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 400 سال کے بعد انہوں نے تقلید کی بنیاد رکھی. تقلید کی بنیاد رکھی، آج تک اس کے اس بات کے لیے ایک حدیث نہیں پیش کر سکے، ایک آیت پیش نہیں کر سکے جس کے اندر یہ موجود ہو کہ چار اماموں سے کسی کی تقلید فرض ہے. اسی طرح یہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 اماموں سے 12 امام کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، ان کو نہیں مانتا، تو دائرہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آؤ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس معاملے میں ایک حدیث ہمیں بتا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھاؤ یا قرآن کی ایک آیت دکھاؤ جس کے اندر تمہارے 12 اماموں کا ذکر ہو اور جس کے اندر تمہارے 4 اماموں کا ذکر ہو. پورا قرآن آپ کو ملے گا اور پورا حدیث کی کتب کو ٹھٹول کر دیکھیں تو ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ اور رسول کے حکم سے باہر کسی کی تقلید کرنے کا حکم ہو. ہر مسئلہ قال اللہ قال رسول سے لیا جائے گا، اور تمام چیزوں کی اس بات اور ہر مسئلے کا حل اللہ اور رسول کے تقلید پہ رکھا ہوا ہے، ان کی اتباع پہ رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور لا تبطلوا اعمالکم، اور دوسروں کی اتباع کر کے اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو. یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ اگر تیسری کسی شخص کی اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رد کر دیتا ہے. جو اللہ اور رسول سے ہٹ کر کسی اور تیسری کسی امام کی یا کسی 12 اماموں سے یا 4 اماموں میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. میرے نبی کا مقابلہ نہیں ہے. جب میرے نبی کے آواز سے تم اپنے آواز کو بلند نہیں کر سکتے تو میرے نبی کے شریعت سے کسی کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے دین سے کسی کا دین بہتر نہیں ہو سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی میرے اس دین شریعت کے علاوہ کوئی اپنا نیا شریعت لے کر آئے گا جس کا تعلق قال اللہ قال رسول سے نہیں ہے، جس کا تعلق قال اللہ قال رسول سے نہیں ہے، تو جو شخص نیا دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا جو میرے نبی کے مقابلے میں، نبی کے دین کے مقابلے میں نیا دین لے کر آئے گا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کے معاملے میں یا تمہارے دین کے معاملے میں کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جب تمہارا اختلاف ہو جائے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ان کا فیصلہ قال اللہ سے لو، قال رسول سے لو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر 4 اماموں کا تقلید فرض ہوتا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فردوہ الی اللہ و رسول کا حکم فرمایا. جب تمہارا اختلاف ہو جائے
اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول کی طرف رجوع کرو، نہ 12 اماموں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی 4 اماموں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے اندر آپ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ بار بار لوگوں کو یہ خطبہ دیا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، سب سے بہترین بات جو ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات پڑھ کر کسی کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین بات حدیث رسول کی حدیث ہے۔ رسول کی حدیث سے بڑھ کر کسی کی حدیث بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہی منہج آج ہم اہل الحدیث کا ہے، اور یہی منہج امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور یہی ان کا مسلک، 12 اماموں کا بھی یہی مسلک تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیج